بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ و سنہ کا مطالعہ کر رہے تھے تو آج سے ہم نے کتاب البیوع کا آغاز کرنا ہے۔ بزنس یا تجارت سے متعلقہ جو احکامات ہیں، پہلے تو ہم بیع سے متعلق عمومی طور پہ کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ہم کیا مطلب صاحب کتاب نے ڈسکس کی ہے تو اسی ترتیب سے ہم چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں آپ برکت رکھتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے وہ کام کاج کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی جو لوگ کسی کو سروسز فراہم کرتے ہیں، اور ان کے اعتبار سے بھی ہے جو تجارت وغیرہ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور اس دعا میں ایک طرح سے ترغیب بھی شامل ہے کہ صبح کے اوقات کو ترجیح دو تجارت کے لیے۔ لیکن اب تو سارے بازار صبح بند پڑے ہوتے ہیں، تو آپ نے صبح کہیں سے ناشتہ کرنا ہے تو آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی دکان کھلی مل جائے۔ تو ایک دوست بتا رہے تھے، بلکہ اب اس شاپ کیپر کا میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، لیکن اندرون لاہور میں تو کہتے تھے لٹرلی جو ہے فجر کی نماز ہم نے وہاں جا کے پڑھی ہے، اور جب پڑھ کے واپس آئے ہیں تو وہ بندہ اپنا سامان سمیٹ رہا تھا، جو کچھ اس نے ٹھیلا لگایا ہوا تھا وہ فارغ ہو چکا تھا اور لائنیں لگی ہوئی تھی، اور ہم فجر سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ خیر بہرحال، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے اس میں کہ آپ جلدی جو ہے نا وہ اپنے بزنس سے فارغ ہو جائیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلب حلال کو ہر مسلمان کے لیے لازم قرار دیا، یعنی حلال طریقے سے کمائی کرنا، بزنس کرنا، یہ وہ بنیادی پرنسپل ہے جس کے اوپر ہمارا پورا کتاب البیوع جو ہے وہ کھڑا ہے، ہماری پوری تجارت کھڑی ہے۔ یہ وہ بنیادی فکر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، مسند احمد کی روایت ہے، کہ کون سی کمائی جو ہے وہ طیب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ طیب کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا، اور خبیث کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا۔ تو اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ طیب کیا چیز ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمل المرء بیدہ وکل بیع مبرور۔ ٹھیک ہے، بندے کا اپنے ہاتھ سے کمانا، یعنی جیسے ہم سروسز فراہم کرتے ہیں یا امپلائمنٹ، جاب وغیرہ، ملازمت، یہ بھی اسی میں آ جاتی ہے، یہ بھی ہاتھ کی کمائی میں ہے ایک طرح سے۔ اور ہر وہ بیع کہ جس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، کوئی خیانت نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، مبرور یعنی جو پاک ہے اس قسم کی کمیوں کوتاہیوں سے۔ تو دو ہی طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے کمائی کو اللہ نے طیب قرار دیا، ایک سروسز فراہم کر کے، اور دوسرا جو ہے وہ بزنس اور تجارت کر کے۔ تو ہمارے دین میں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جو لوگ تجارت کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کے لیے واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے کہ وہ تجارت اور بیع سے متعلقہ دین کے احکامات کو سیکھیں۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ وہ بازاروں میں چکر لگاتے تھے اور ان کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہمارے بازاروں میں وہ بندہ تجارت نہ کرے جسے تجارت کے مسائل کا علم نہیں۔ تجارت کرنی ہے، پہلے تجارت سے متعلقہ دین کا علم سیکھ کے آؤ۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ سود میں مبتلا ہو جائے گا،
جب چاہے گا سود کھانا شروع کر دے گا، جب چاہے گا اس سے رک جائے گا۔ اور ویسے عمومی طور پہ اللہ کے رسول وسلم کی احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اب اس سے مراد وہی علم ہے نا، وہی ہے، سارا دین کا علم تو سب کے اوپر فرض نہیں ہے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو فرض عین ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ اگر فرض ہو چکی ہے تو اس کا علم فرض ہے، تجارت کر رہے ہیں تجارت کا علم فرض ہے، سروسز فراہم کر رہے ہیں تو اس سے متعلقہ اگر احادیث ہیں تو اس کا علم ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کا علم ضروری ہے۔ ہاں نہیں، اس کو تو فرض نہیں قرار دیا گیا۔ طالب العلم سے مراد یہاں العلم ہے، العلم سے مراد خاص علم ہے، ٹھیک ہے۔ خاص علم سے مراد دین کا علم، دین کا بھی سارا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ وہ جو اس سے متعلقہ ہے، جو اس کے لیے ضروری ہے جس کا حاصل کرنا۔ اب جیسے بندے کی شادی ہوگی، نکاح طلاق کے مسائل کا اس کو علم ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں بالکل بالکل فرض، ایسے ہی بالکل ہے۔ بالغ ہو گیا تو اسے بلوغت کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، طہارت کے مسائل کا۔ نماز فرض ہو گئی تو نماز کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، حج فرض ہو گیا حج کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، جہاد پہ جا رہا ہے جہاد کے مسائل کا علم ہونا، یہ نہیں اٹھ کے بعد جہاد شروع کر دو۔ دائی ہے تو دعوت کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اٹھ کے دعوت کا کام کرنا شروع کر دیں ایسے منہ اٹھا کے، نہیں وہ نہیں، وہ پھر فساد برپا کرے گا نا۔ یہی مسائل ہیں اصل میں، بغیر علم حاصل کیے بغیر دین کا کام کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے فساد پیدا ہوگا پھر۔ ہاں ہاں مسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں بہت واضح ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، چوری حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، ٹھیک ہے، سود حرام ہے، یہ حلال ہے، بیع تجارت حلال ہے، ٹھیک ہے، سروسز فراہم کرنا جائز ہے۔ وبینہما امور مشتبہ، لیکن ان دونوں کے مابین ایک گرے کیٹیگری ہے، ایک گرے ایریا ہے، یعنی وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ کے درمیان ایک گرے ایریا ہوتا ہے نا، تو یہ گرے ایریا ہے، امور مشتبہات۔ تو عالم دین کیا کرتا ہے؟ ان امور مشتبہات میں اجتہاد کر کے ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ اور ایک عامی کو کیا چاہیے؟ ایک عامی کو چاہیے کہ ان سے بھی بچے، کیونکہ حدیث کے آخری الفاظ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے وہ کیا ہیں؟ وہ چراگاہوں کی مانند ہے، جیسے بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے۔ تو اگر بادشاہ کی چراگاہ کے قریب جو ہے، اب چراگاہ کی تو باؤنڈری ہوگی، بادشاہ کی چراگاہ اللہ نے بھی ایک باؤنڈری لگا دی ہے، وہ باؤنڈری تو سب کو پتہ ہے، تو جو اس باؤنڈری کے قریب قریب پھرے گا تو عین امکان ہے کہ وہ اس میں چلا جائے۔ بادشاہ کی چراگاہ کے قریب اگر کوئی بکریاں چرائے گا تو امکان ہے کہ اس کی کوئی بکری بادشاہ کی چراگاہ میں چلی جائے اور وہ اس سے ناراض ہو جائے۔ تو یہی معاملہ ہے امور مشتبہات کا، کہ وہ اصل میں گرے ایریاز ہیں جن کی باؤنڈریز جو ہیں، یعنی وہ حرام نہیں ہے اس طرح سے صراحت سے، ان کی حرمت ہمیں نہیں ملتی، لیکن وہ حرام کے ساتھ ان کی باؤنڈری چونکہ مل رہی ہے تو اس لیے عامی کو ان سے بچتے رہنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے، ڈسٹنس پہ رہنا چاہیے۔ عالم تو یہ کرتا ہے نا کہ اس میں اجتہاد کرتا ہے، اور اجتہاد کر کے یہ واضح کرتا ہے کہ اس کی جو باؤنڈری ہے وہ حلال کے ساتھ مل رہی ہے یا حرام کے ساتھ، یعنی ایک حلال کی چراگاہ ہے ایک حرام کی چراگاہ ہے، درمیان میں ایک ایریا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کی باؤنڈری درمیان والے ایریے کی کچھ باؤنڈری جو ہے وہ حرام کی چراگاہ سے مل رہی ہوگی، کچھ حلال کی چراگاہ سے مل رہی ہوگی۔ تو بیع کسے کہتے ہیں؟ بیع کا لغوی معنی ہے مبادلہ، ایکسچینج، چیزوں کا تبادلہ۔ ٹیکنیکلی اس کی کئی ڈیفینیشن کی گئی ہیں، جیسے ایک ڈیفینیشن فقہا نے یہ کی ہے، مبادلۃ مال بمال علی سبیل التراضی، مال کو مال کے بدلے ایکسچینج کرنا باہمی رضامندی کے ساتھ، ود میوچل کنسنٹ۔
مال سے مراد ویلتھ ہے. اب ویلتھ سے مراد یا دولت سے مراد صرف کرنسی نہیں ہوتی، پیپر کرنسی، مطلب مال ایک وسیع اصطلاح ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. اور پہلے تو ویسے ہی بارٹر سسٹم ہوتا تھا، تو اس وقت مال سے مراد ہر چیز، مطلب اس میں مال سے مراد یہ اجناس بھی آ جاتی تھی. گندم ایک مال تھی، کھجور مال تھا، جو باغ تھا وہ مال تھا. ٹھیک ہے. گھوڑے یہ مال و دولت میں شمار ہوتے تھے، مال مویشی ہے. تو مال کو مال کے ذریعے تبدیل کرنا باہمی رضامندی سے، کچھ مال دیں اور کچھ مال لیں باہمی رضامندی سے، تو یہ بیع ہے. یا پھر بیع سے مراد کیا ہے؟ نقل ملک بعوض علی الوجہ الماذون فی، یعنی جو ملکیت ہے، جو اونرشپ ہے، آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں. ملک سے مراد کیا ہے؟ اونرشپ. اونرشپ کیا ہو جائے؟ نقل، یعنی منتقل ہو جائے بعوض، کسی عوض کے بدلے میں. یعنی ایک چیز کی اونرشپ آپ کے پاس ہے، آپ اپنی اونرشپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں کسی عوض کے بدلے. وہ عوض کیا ہے؟ قیمت ہے، اس کی پرائس ہے. آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کی جائیداد ہے، پلاٹ ہے، وہ آپ نے اس کی ملکیت، اس کی اونرشپ آپ نے ٹرانسفر کر دی کسی دوسرے کو، اس سے کچھ لے کے. علی الوجہ المأذون فی، یہ بھی جملہ بہت عام ہے. اس طریقے سے یہ ہونا چاہیے جس کی اجازت ہے شریعت میں. یعنی اونرشپ صرف ٹرانسفر نہیں کرنی، لیکن اس طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے اللہ نے اس ٹرانسفر کو، اس انتقال کی اجازت دی ہے. بہرحال کچھ علماء نے، اہل علم نے بیع کے معنی کو بہت عام لیا ہے. یعنی وہ بیع سے مراد صرف یہ خرید و فروخت نہیں لیتے. جیسے حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں نا، کتاب البیوع، تو کتاب البیوع میں آپ کو ہبہ کے ابواب بھی مل جاتے ہیں. اب ہبہ میں کیا ہے کہ آپ ایک چیز دوسرے کو گفٹ کر رہے ہیں، یعنی عوض میں کچھ نہیں لے رہے. وہ اس عرفی معنی میں بیع نہیں ہے. لیکن بعض اہل علم نے یا محدثین کی ایک جماعت نے ان تمام جو تصرفات ہیں ان کو بیع میں شامل کیا. تو بیع کا ایک وہ معنی بھی ہے جو محدثین نے مراد لیا. یہ تو فقہا کی ڈیفینیشن ہم بیان کر رہے ہیں نا، تو فقہا نے تو اس کو ایک اس اسپیسیفک میننگ میں مراد لیا ہے، یعنی خرید و فروخت جسے ہم کہتے ہیں، سیل اینڈ پرچیز، بیع و شراء. تو بیع جو ہے یہ جائز ہے کتاب اللہ سے، سنت رسول سے، اجماع امت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا، ربا کو حرام قرار دیا. تو اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا. اب بیع کو کھولنا بہت ضروری ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے کہ وہ بیع کیا ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا، اور وہ ربا کیا ہے اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی پہلے گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین کمائی کیا ہے؟ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا، اور ہر وہ بیع، ہر وہ خرید و فروخت کہ جو دھوکے سے پاک ہو، فراڈ سے، چیٹنگ سے. ارکان بیع، ارکان یعنی پلرز، جیسے ہم کہتے ہیں ارکان اسلام، اسلام کی بنیادوں پہ کھڑا ہے. یا ہم نکاح کے ارکان میں ہم دیکھتے ہیں، یا ہم نے پڑھا ایجاب و قبول ہے. تو اسی طرح بیع کے جو ارکان ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بھی ایجاب و قبول ہے. دو بنیادی ارکان جن کے اوپر بیع کھڑی ہے. بیع کیا ہے؟ ایک معاملہ ہے نا. تو ایجاب کیا ہے؟ آفر ہے. قبول کیا؟ ایکسیپٹنس ہے. آفر اور ایکسیپٹنس، اس سے کیا ہے؟ ایک کانٹریکٹ وجود میں آتا ہے، ایک معاہدہ وجود میں آتا ہے، اس کو بیع کہہ رہے ہیں. اب ایجاب و قبول کے لیے الفاظ کا ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی مطلب آپ نے کوئی چیز بیچی ہے یا کوئی چیز خریدی ہے تو یہ کہنا ضروری ہے میں نے تمہیں بیچ دیا، اور وہ کہے کسٹمر کہ میں نے خرید لی. ٹھیک ہے. الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. بعض لوگ بول لیتے ہیں ہاں بھائی کتنے میں بیچتے ہو، وہ کسٹمر جا کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کتنے میں بیچو گے، تو وہ کہتا ہے بھائی 1000 میں.
تو مطلب یہ ہے کہ اس نے الفاظ بعض اوقات نہیں بھی بولتے، ہاں بھئی اس کے کتنے پیسے دوں، اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ وہ خریدنا چاہ رہے ہیں. تو خریدنے اور بیچنے کے الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے، بھئی یہ کتنے میں ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی قرینہ اگر موجود ہو کہ یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ بیع و شرع ہو گئی ہے. اس میں ضروری نہیں کہ آپ الفاظ ہی ڈھونڈیں، آپ نے کہیں بھئی میں نے تو کہا ہی نہیں تھا میں نے تمہیں بیچی ہے. یہ ہاں نہیں، وہ احوال، وہ سرکمسٹانسز. آپ دکان پہ کھڑے ہیں، آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھتے دیکھتے آپ نے کہا ہاں بھائی یہ کتنے کی ہے، اس نے کہا 50 کی، تو آپ نے کہا بھائی اس کو ذرا بل بنا دو. اب بعد میں وہ کہے بیچنے والا یار یہ تو اصل میں 100 روپے کی تھی، مجھ سے غلط فہمی ہو گئی، بیع تو ہو گئی، بیع ہو گئی. عموماً ایسے کرتے ہیں نا، وہ ان کو ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو بھی جائے. بعض اوقات آپ شاپس پہ جاتے ہیں اور وہ، لیکن اصطلاحی طور پہ بیع ہو گئی، وہ پابند ہے. اب یہ ہے کہ کسٹمر چھوڑ دے تو چھوڑ دے، وہ اس کی مہربانی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چلتا نہیں ہے، وہ تو ڈٹ جاتا ہے، ظاہری بات ہے آپ اس کی دکان پہ کھڑے ہیں. ہاں وہ کہتا ہے بھائی مجھے غلطی لگ گئی ہے، یہ وہ بعض اوقات بل نکالنے کے بعد کہہ دیتا ہے جی مجھے غلطی لگ گئی ہے، یہ اتنے کی چیز نہیں تھی. نہیں اس نے، ہم کہہ رہے ہیں اس نے کہا نا بل بنا دو، اور اس نے بل بنا دیا نا. ہاں بل بن گیا، اب اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار یہ غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے، غلطی ایک یہ ہے کہ کوئی چیز شامل ہونے سے رہ گئی. ہاں 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 نہیں، وہ ہم اور طرف جا رہے ہیں. ابھی ہم اس کو بہت سمپل رکھ رہے ہیں کہ آپ ایک دکان پہ کھڑے ہیں، جیسے آپ کسی سپر سٹور پہ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے چیز اٹھا لی، مطلب چیزیں ہوتی ہیں آپ نے اٹھا لی، اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، ٹھیک ہے، یا آپ نے اپنی باسکٹ میں ڈال دی، ٹھیک ہے، یا اپنی ٹرالی میں ڈال لی، اور آپ نے کاؤنٹر سے بل بھی بنوا لیا، تو چیز تو آپ کے پاس آ گئی نا، اور آپ نے اس سے قیمت بھی پوچھ لی، اس نے آپ کو بتا بھی دیا. تو اب یہ ہاں ٹرانزیکشن تو ہو گئی ہے نا، مطلب ایک عقد ہو گیا، ہم عقد کی بات کر رہے ہیں نا. تو عقد میں پیسے تو ڈیفر ہو سکتے ہیں، یہاں پہ تو وہ بھی نہیں ہے نا، مطلب ادھار بھی نہیں ہے، لیکن ادھار کی بیع تو بالکل جائز ہے. ہاں ہم اصل میں یہی بات کر رہے ہیں کہ بیع کے لیے الفاظ کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر ہم الفاظ کی قید لگائیں گے نا تو دنیا میں 70-80% بیع ہوں گی نہیں. لیکن اب بیع اصل میں کہتے ہیں ایجاب و قبول کو، ہم یہی بات ڈسکس کر رہے ہیں. ایجاب ہو گیا، قبول ہو گیا، بس یہ بیع منعقد ہو گئی، ٹھیک ہے. ایجاب و قبول ہم کہیں گے آفر اور ایکسیپٹنس کو. آفر جو ہے وہ کسٹمر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، بائر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. جب بائر نے آفر کر دی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ چیز کتنے کی ہے، تو اس نے کہا یہ 1000 روپے میں ہے، تو یہ اس کی طرف سے آفر ہو گئی. اور کسٹمر نے کہا کہ بھائی اس کو آپ پیک کر دیں، تو یہ اس کی طرف سے ایکسیپٹنس ہو گئی، ٹھیک ہے. اب بعد میں وہ کہتا ہے کہ نہیں 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 یہ تو 2000 کی ہے، تو یہ بات اس نے آفر اور ایکسیپٹنس کے بعد کہی ہے، ٹھیک. تو اسی طرح سے کسٹمر جو ہے اگر پوچھتا ہے، مثال کے طور پہ پوچھتا نہیں ہے بلکہ وہ آفر کرتا ہے، تو آفر کسٹمر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. اب اس نے وہ چیزوں کے اوپر قیمتیں لگائی ہوئی ہیں کہ یہ چیز 2000 کی ہے، کسٹمر کہتا ہے یار 1000 میں دینی ہے، اب یہ آفر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے چلو لے لو، اس نے اٹھا لی،
اب یہ بیع ہو گئی. باقی وہ ایک علیحدہ کی بحث ہے، خیار کی بحث وہ ایک علیحدہ کی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم آگے جا کے اس کو ڈسکس کریں گے. تو لیکن یہ ہے کہ ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں تو بیع اس سے ہو جاتی ہے. یہاں پہ ابھی ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اس نے اسی وقت ادا کر دینا ہے نا. زیادہ پیچیدگی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. وہ انوائس ریز کر دیتے ہیں، اگلا آرڈر دے دیتے ہیں، تو وہی والی بات ہے. کمپنی میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی پیمنٹ آپ انوائس بنائی وہ اپنی آفر بھیج دیتے ہیں. ہم نے بھی پیسے نہیں دیے ہوتے، ہم جب اس کو آرڈر پلیس کر دیتے ہیں کہ ہاں جب نوکری ہمیں آپ کو بھیجتے ہیں وہ. دیکھیے نا، ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ پیسے جو ہے وہ ادھار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایگریمنٹ آپ کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ محلے کی دکان سے کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں ہمارے یہاں لوگ، اور عموماً ادھار پہ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں، ساری بیع و شرح اکثر و بیشتر ہوتی ادھار پہ ہے، پیسے بعد میں ادا کیے جاتے ہیں. جی نیکسٹ کیا ہے؟ شروط البیع، بیع کی کنڈیشنز. صرف ایجاب و قبول ہے. یعنی دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ ارکان کے اوپر بیع کھڑی ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ارکان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے آپ نے نماز میں ارکان کو پڑھا ہے نا، رکن رہ گیا تو وہ کام ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروری تو ہوتی ہیں لیکن اس میں کام ہو جاتا ہے. تو رکن جو ہے وہ بنیادی ترین چیز ہوتی ہے جس میں آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیع ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور وہ ایجاب و قبول، وہ آفر اور ایکسیپٹنس ہے. آفر اور ایکسیپٹنس آپ کس کو کہہ رہے ہیں، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں اب کچھ چیزیں ایسی ہیں، اب ہم ارکان کے بعد کچھ مطلب دوسری جو لائن ہے نا، سیکنڈ لائن کو اب ہم ڈسکس کریں گے. وہ کیا ہیں؟ شروط ہیں، کنڈیشنز ہیں. بیع کے انعقاد کے لیے، اس کے منعقد ہونے کے لیے کچھ کنڈیشنز کا ہونا بھی ضروری ہے ایجاب و قبول کے بعد. اب ہم دوسری بات کی طرف آئیں گے. اب جیسے ہم نکاح میں بات کرتے ہیں نا، سب سے پہلے تو ایجاب و قبول ہے نا، اب اس کے بعد بات ہوگی کہ جی ولی بھی ہو، ٹھیک ہے، گواہان بھی ہوں، حق مہر بھی ہو، وہ اب کنڈیشنز کی بات آنا شروع ہو جائے گی. تو شروط البیع، کچھ شروط کا تعلق جو ہے وہ عاقدین سے ہے. عاقدین مطلب جو پارٹیز ہیں. عاقدین سے مراد ہم کیا لیں؟ جو عقد کرنے والے ہیں، جو پارٹیز ہیں، اے اینڈ بی. کچھ شروط کا تعلق ان سے ہے. تو وہ دو ہیں، بیسیکلی وہ دو ہیں، عقل اور تمیز. کانٹریکٹ کرنے والا، بیع و شرع کرنے والا عاقل ہو اور باتمیز ہو، تمیزدار ہو، ٹھیک ہے. عاقل سے مراد کیا ہے؟ مجنون کی بیع نہیں ہوگی. یہ چیزیں ہم نے اصول فقہ میں بھی ڈسکس کی ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے باتمیز سے مراد کیا ہے؟ کہ بچے کی بیع نہیں ہوگی، بچے کی بیع نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ ہے، اس کو کپڑا لے جاتا ہے، تو کپڑے دو کپڑوں کے فرق کا نہیں پڑتا، اچھا کپڑا نہیں، موٹا کپڑا، یا کوئی کیمیکل ہے جو اس طرح کی نہیں ہو جائے گی. وہ دیکھیں اصل میں تو یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کے پاس عقل ہے تو اس کے پاس صلاحیت ہے، باقی تو اس کا علم ہے نا، باقی تو اس کا علم ہے. تو اگر اس نے تجارت میں آنا ہے تو وہ علم حاصل کرے، جس فیلڈ میں وہ کام کرنا چاہتا ہے اسے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. تو یہ تو اس کی کوتاہی ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ فطرت کی طرف سے اس کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ اس کو کوئی مارجن دیا جائے. تو بچہ جو ہے نا، اب بچہ جو باتمیز نہیں ہے، یعنی تمیز کی عام طور پہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو تمیز آ جاتی ہے، لیکن ہم عمر کوئی حقیقت نہیں رکھتی. تو بچہ اگر تمیز دار ہے، بات کو سمجھ رہا ہے، انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، تو اس کی بیع کیا ہے؟ جائز ہے، اگر اس کا ولی اس کی اجازت دے. اور اگر وہ باتمیز نہیں ہے تو اس کی بیع پھر نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ اب آپ اس کو یوں سمجھ لینا، جیسے اب بچے ہمارے اسمارٹ فونز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اب وہ گیم کھیل رہے ہیں
اور ان کو وہ کہا جاتا ہے جی کائنز خریدنے ہیں خریدو. اب ابے کا اکاؤنٹ ہے، اماں کا اکاؤنٹ ہے وہاں پہ، اس نے خرید لی، وہ اس کو کیا پتہ پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کتنا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بے ٹیکنیکلی نہیں ہے، بچے کی بے نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس تمیز نہیں ہے. اب پتہ نہیں اس کو ویسے وہ قانوناً اس کو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ جو ہمارے ہاں یورپ وغیرہ میں، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری شریعہ میں یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اکثر میں نے دیکھا میرا بچہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ میرے پاس لے کے آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کائنز لینے، یہ کہہ رہے ہیں پیسے دے. اچھا بعض اوقات کچھ والدین نے، پیرنٹس نے ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ شروع میں نا جب وہ اکاؤنٹس وغیرہ بناتے ہیں تو وہ اس میں وہ اپنے ڈیبٹ کارڈ کو اس کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں، متعلق کر دیتے ہیں. تو وہ پھر رقم بڑی آسانی سے جا سکتی ہے جب آپ کا موبائل آپ کے بچے کے ہاتھ میں ہو. خیر بار، تو شریعہ میں اگر ایسا ہو جائے تو وہ بے باطل ہوگی، اور جس کے اکاؤنٹ میں وہ رقم گئی ہے وہ واپس کرے گا، کیونکہ وہ بچے کی بے ہے اور وہ نہیں ہے. تو عاقدین میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ عقل مند اور دوسرا تمیزدار. یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، بچے گھر کی چیز اٹھا کے لے گئے، ٹھیک ہے، اسکول میں جا کے 10 روپے میں بیچ آئے اپنے کلاس فیلو کو، وہ 1000 کی چیز 10 میں بیچ آیا. اب یہ بے نہیں ہوگی، یہ بے نہیں ہوگی. چارنے والے نے اپنے بچے دیسی گھی کے ڈبے تھے، اچھا اس نے وہ دیسی گھی نالی میں پھینک کے تو ڈبے 3 ڈبے دوسرا کیا ہے، معقود علیہ کی شروط. یعنی ایک تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ عاقدین جو پارٹیز ہیں، جو بے کرنے والے ہیں، ان کے لیے شروط ہے، اور ایک یہ جس چیز کی بے کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی شروط، اس کی کنڈیشن کیا ہے. یا آپ یوں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آسانی کے لیے، مبی جو ہے، مبی جس کو بیچا جا رہا ہے، وہ جو آبجیکٹ ہے جس کی خرید و فروخت، جس کی سیل اینڈ پرچیز ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے کیا شروط ہو سکتی ہیں. جو سروسز ہیں بے کی ڈیفینیشن وہ نہیں، ہاں وہ علیحدہ سے ڈسکس ہوں گے. جیسے استئجار کا ایک چیپٹر ہوتا ہے نا، استئجار کیا ہے، کوئی چیز کرائے پہ لینا، رینٹ پہ لینا، ہاں تو وہ علیحدہ سے وہ چیپٹرز آئیں گے. سب سے پہلی کیا ہے، طہارت العین، یعنی وہ چیز بذاتی ہی کیا ہو، پاک ہو، نجس نہ ہو. نجس کی بے نہیں، نجس کی بے نہیں ہے. یہ ڈاگس ان کی وجہ آگے آ رہے ہیں تفصیل وہی ہے. اس میں یہ کہ شراب بھی نہیں ہے، اور اگر اسلامی دیکھیں نا کچھ چیزوں کے نجس ہونے میں اختلاف ہے، بات سمجھ رہے ہیں. ہاں اب مثال کے طور پہ حلال جانوروں کا جو، جیسے گوبر ہے، گائے کا گوبر ہے، اپلے جو ہیں ان کے بنا کے گائے کے یا بھینس کے وہ بیچے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ ایک فیول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں نا گاؤں دیہات میں. اب اصل میں اختلاف یہ ہو جاتا ہے کہ وہ نجس ہے کہ نہیں ہے، تو میجارٹی فقہا کی اس کو نجس ہی نہیں شمار کرتی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی بے کو بھی کیا کہتے ہیں، جائز قرار دیتے ہیں. تو ہم ابھی ایک اصولی بات کر رہے ہیں، پیچھے وہ ان کے کیا مسائل ہیں ہم اس کو نہیں ڈسکس کر. اصولی بات یہ ہے کہ جو نجس ہے اس کی بے نہیں، جو نجس ہے اس کی بے نہیں ہے، جو طاہر ہے اس کی بے ہوگی. اور اگر اسلامی معاشرے میں غیر مسلم رہ رہے ہیں لیکن نزدیک وہ نجس نہیں ہے، ان کی بھی آپس میں بے نہیں ہوگی. جی اگر تو کرسچن اگر آپس میں شراب سے شراب ایک سے نجس ہے، اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے، پھر ان کی بے نہیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جن چیزوں کی نجاست پہ اتفاق ہے، ٹھیک ہے، جن چیزوں کی نجاست پہ اتفاق ہے تو پھر اس کے بارے میں اسٹیٹ جو ہے نا وہ اس کو الاؤ نہیں کرے گی. ہاں ابھی ہم تفصیل دیکھ رہے ہیں، ابھی اس ایک پوائنٹ میں بڑی تفصیل ہے، وہ ہم آگے چل کے اس کو کھولتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا
ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتہ والخنزیر والاسنام، کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی بیع سے منع کیا، مردار کی بیع سے منع کیا، جو جانور حلال بھی ہو لیکن از خود مر جائے اس کی بیع سے منع کیا، خنزیر کی بیع سے منع کیا، اور بتوں کی بیع سے منع کیا۔ کیونکہ یہ وہ چیزیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کیا ہیں، یہ نجس ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا گیا کہ مردار کی جو یہ کیا کہتے ہیں چربی ہے، کیا ہم کسی مردار کی چربی جو ہے وہ استعمال کر لیں؟ کیونکہ اس چربی کے ذریعے سے مطلب کشتیاں بنائی جاتی ہیں، بوٹس میں نا وہ چربی استعمال ہوتی ہے، اور اس سے تیل بھی بنایا جاتا ہے، ان کے چمڑوں کو بھی جو ہے وہ استعمال میں لایا جاتا ہے، اور ان سے چراغ بھی جلائے جاتے ہیں، چربی سے تیل بنا کے چراغ روشن کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا ہوا حرام، نہیں وہ حرام ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوا کہ ہوا سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بعض فقہا اس طرف گئے ہیں کہ انتفاع حرام ہے۔ یہ بات ذرا سمجھیں، ہوا حرام سے مراد کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر لوٹ رہی ہے انتفاع کی طرف، یعنی مردار کی چربی سے فائدہ حاصل کرنا، کھانے پینے کے علاوہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا، مثال کے طور پہ اس کا تیل بنا لینا اور اس سے چراغ جلا لینا، مثال کے طور پہ بوٹس میں کشتیوں میں اس چربی کو استعمال کر لینا، تو انتفاع حرام ہے۔ بعض فقہا نے یہ بات کہی کہ نہیں، انتفاع نہیں، اللہ کے رسول سے سوال ہوا تھا بیع کے بارے میں، کیونکہ کانٹیکس سارا بیع کا ہے، کانٹیکس انتفاع کا نہیں ہے، فائدہ اٹھانے کا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ جو بات کہی ہے ہوا حرام، تو اس سے مراد اس کی بیع ہے، یعنی اس کی بیع نہ کرو۔ اگر کسی کا جانور گھر میں مر گیا ہے اور اس کی وہ کھال اتار کے اس کو استعمال میں لے آتا ہے، یا اس کی چربی کو اپنے استعمال، یا اب وہ اس کو استعمال میں لا رہا ہے، اپنے ذاتی استعمال میں لا رہا ہے، وہ اس کی خرید و فروخت نہیں کر رہا، تو یہ جائز ہے۔ تو دونوں میں اللہ کے رسول نے فرق کیا ہے۔ یہی قول زیادہ پریفرڈ معلوم ہوتا ہے کہ خرید و فروخت سے منع کیا ہے، انتفاع سے منع نہیں کیا۔ یہ جیسے ابن قیم وغیرہ نے، امام ابن تیمیہ، رستہ کچھ کھلے گا۔ دیکھیں نا، کچھ چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں کہ بذاتی ہی ان چیزوں میں کچھ مسائل ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، شیر چیتا ہے، اب وہ کھانے سے اس کے جیسے اخلاق پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں منع کی ہیں اس لیے نہیں کہ اس میں اٹ سیلف کوئی ایشو ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی رستہ کھل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کی شراب کی فیکٹری ہے، آپ اس کو انگور نہیں بیچ سکتے۔ ایک بندہ ڈکیت ہے، ڈاکو ہے، آپ اس کو اسلحہ نہیں بیچ سکتے۔ ایک بندہ قاتل ہے، آپ اس کو تلوار نہیں دے سکتے، ہاں مجاہد کو بیچ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، بات یہ کہ سدن للذریعہ، یہ اصول ہم نے پڑھا تھا، تو یہ پیچھے آپ نے واضح رکھنا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس چیز میں مسئلہ ہی ڈھونڈیں اور کہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہی دکھائیں ورنہ تو یہ کیوں حرام ہے۔ نہیں، بعض اوقات وہ سدن للذریعہ ممنوع ہوتی ہے، اس سے رستے کھل سکتے ہیں، اس کی خرید و فروخت سے رستے کھل سکتے ہیں حرام کو کھانے کے، یا حرام جو ہے، مردار جو ہے، وہ اگر اس بکنا شروع ہو جائے گا، آپ کو ویسے ہی کھانے کو مل رہا ہے، مطلب یہ جسے ہم ٹھنڈا گوشت کہتے ہیں، مجھے بتائیں مرغی کے بارے میں جو اصطلاح ہے ٹھنڈا گوشت، یہ کیا ہے؟ جو سردیوں میں مر جاتی ہے وہ کھلاتے ہیں۔ تو وہ جو منع کیا گیا مردار کی بیع سے اس لیے منع کیا گیا کہ لوگ خود نہیں کھائیں گے، دوسروں کو کھلانا شروع کر دیں گے، وہ بزنس بن جائے گا۔
ہاں تم نے فائدہ اٹھانا ہے ذاتی طور پہ فائدہ اٹھا لو یا کسی کو دے دو. بیع کے اوپر اس لیے قدغنیں لگائیں. دوسرا بہت سے اس طرح سے بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ اس حدیث سے مجھے تصدیق ہوتی ہے جو مردہ بکری تھی. ہاں وہ آگے آ رہی. ہاں بالکل بالکل آ رہی آگے. ہاں بالکل آگے آ رہی. تو اس لیے انتفاع کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انتفاع منع ہے، اصل میں اس کا کھانا حرام ہے. نہیں تمام کے نہیں، تمام کے نہیں. ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے جب اللہ نے ان کے اوپر چربی کو حرام قرار دیا تو انہوں نے چربی کو پگھلایا پھر اس کو بیچا اور اس کی قیمت کھا لی. تو یہاں پہ واضح طور پہ بیع کی بات آ گئی کہ بیع کی ممانعت ہے ان چیزوں میں ان کے حرام ہونے کے باوجود، یعنی کھانا ان کا حرام ہے تو اب ان کی بیع سے منع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی بیع کھانے کے رستے کھولتی ہے. ہاں ان سے انتفاع کو منع نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ان سے انتفاع جو ہے فائدہ اٹھانے سے کھانے کے رستے نہیں کھلتے، مطلب ذاتی انتفاع جیسے ہو گیا. تو احناف اور اہل الظاہر کا کہنا یہ ہے، احناف اور اہل الظاہر کا کہنا یہ ہے کہ ہر اس چیز کی بیع جائز ہے جس میں منفعت ہو. اب یہ احناف اور اہل الظاہر یہ دو ایکسٹریمز ہیں لیکن ان دونوں کا اتفاق ہے کہ ہر اس چیز کی بیع جائز ہے جس میں فائدہ ہو. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ان کے نزدیک بیع بھی جائز ہے. احناف کے نزدیک مردار جو ہے اس کا کھانا حرام ہے نا، تو وہ کہتے ہیں اگر اسے فائدہ اٹھانا جائز ہے، یعنی فائدہ اٹھانے کی اگر اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اللہ نے اس کی بیع سے کیوں منع کرنا ہے؟ تو اس کی بیع بھی کیا ہے؟ جائز ہے. ساری بحث شروع ہوئی تھی ہماری اس سے نجس سے، تو اس میں یہ خاص مردار کی بات کر رہے ہیں ہم ابھی. وہ کہہ رہے ہیں نجس کی ہم بات کر رہے ہیں. نجس میں اگر فائدہ ہے نا، مثال کے طور پہ ہم ویسے اس میں بھی اختلاف ہے، اصل میں پھر پیچھے بہت اختلاف ہوتے ہیں لیکن ہمیں کچھ فرض کرنا پڑتا ہے، مثال دینی پڑتی ہے سمجھانے کے لیے بات. جیسے چیتے کی کھال ہے، اب اس سے جوتا بنتا ہے، بہت اچھا جوتا بنتا ہے، یا لیدر کی جیکٹ بنتی ہے. اب یہ چیز منفعت میں آ گئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز نجس ہے اور اگر اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کھانے پینے کے علاوہ کوئی اور فائدہ تو اس کی بیع جائز ہے. حدیث جابر کا وہ یہ جواب دیتے ہیں جو ابھی پیچھے گزری ہے. وہاں تو یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول نے کہا وہ حرام، وہ کہتے ہیں یہ شروع اسلام میں تھا، یہ بات شروع اسلام میں تھی، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت شروع اسلام میں اس لیے منع کیا کہ اگر بیع شروع کر دی تو ہو سکتا ہے کھانے پینے میں بھی لگ جائیں گے، لیکن جب واضح ہو گیا کہ بیع میں اور کھانے پینے میں فرق ہے، دین اسلام واضح ہو گیا تو پھر اس کی رخصت دے دی. تو ایک سوچ کا انداز یہ ہے. ہاں وہ آگے بات آ رہی ہے، جس طرح سے انہوں نے بات اس کو بنایا ہے نا وہ آگے آ رہی ہے. لیکن دوسرے فقہا کا کہنا کیا ہے، جیسے حنابلہ کا یا ابن تیمیہ ابن قیم یا یہ جو اہل الحدیث کی جماعت ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں بیع اس کی منع ہے، منفعت جائز ہے، انتفاع جائز ہے. اور جو حدیثیں آپ بیان کر رہے ہیں کہ جی پہلے ممانعت تھی بعد میں رخصت آ گئی، وہ بیسیکلی بیع کے قبیل سے نہیں ہے، انتفاع کے قبیل سے ہیں. وہی روایت جو حضرت میمونہ والی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جو ہے وہ ایک مردار پر سے ہوا، ٹھیک ہے، کوئی بکری کا بچہ تھا مرا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اس کی کھال کیوں نہیں اتار لیتے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ مردار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ انما حرم اکلھا، اس کا کھانا حرام ہے. تو اب اس سے احناف اور اہل الظواہر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کھانا حرام ہے، فائدہ اٹھا لو،
کھال سے. مردار حرام ہے، اس سے مراد اس کا کھانا حرام ہے. کوئی اور فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، اس کی کھال کو استعمال میں لے آؤ. ٹھیک ہے. تو احناف اور اہل زواہر نے کہا کہ خود فائدہ اٹھا سکتا ہے تو دوسروں کو بھی دے سکتا ہے، مطلب وہ اس کو اس طرف گئے. ایک اصول یہ بھی تو ہے نا کہ جو چیز حرام نہیں کہیں بھی وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے. تو اس کیس میں اس کی بیع کی حکمت ہے نہیں. جی اس کیس کے اندر جو کھال ہے اس کی بیع کی حکمت ہے. یہ اگر کوئی اس طرح کی حکمت کی دلیل کیا ہے، یہ سنا ہے کہ جو چیز حرام نہیں ہے، جو چیز جس کے بارے میں حرام کا حکم نہیں وہ حلال ہے، حرام کی لسٹ ہے حلال کی لسٹ نہیں. اسی طرح اسی اصول کی اوپر اپلائی ہے تو پوچھیں کہ کھال ہے اس کی حکمت کی دلیل بتا دیں. ٹھیک ہے نا، وہ پیچھے روایت گزری ہے نا، جو اس کو حرام کہیں گے وہ کہیں گے پیچھے حدیث جابر گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. جب آپ سے پوچھا گیا نا وہ چربی کو آپ بورڈز کے لیے استعمال کر لیں، میتا کی چربی کی بات ہو رہی تھی نا، بورڈز کے لیے آپ اس کو استعمال کر یا اس کا کوئی تیل بنا لیں، تو اللہ کے رسول نے کہا. تو وہ بات واضح ہے کہ چربی اور کھال مطلب کوئی اتنی خاص وہ بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں دو اپروچز ہیں نا، وہ تو اب آپ نے اپنی رائے بنانی ہے نا. اپروچز یہ دو ہیں. ایک اپروچ یہ بنی ہے کہ شروع اسلام میں جو ہے یہ حرام قرار دیا گیا تھا، بعد میں اس کی رخصت آ گئی، یعنی مردار حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس پہ اتفاق ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کی خرید و فروخت، یعنی نجس کی خرید و فروخت، اس میں احناف نے یا اہل ظاہر نے کہا کہ اگر اس میں کوئی فائدہ ہے انسانیت کا تو خرید و فروخت کی اجازت ہے، اور یہی حدیثیں دلیل بنائیں. جیسے ایک اور روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر تیل کے اندر چوہا گر جائے تو پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس تیل کو کیا کرو، چراغ جلانے کے لیے استعمال کر لو. ٹھیک ہے. تو اب اس قسم کی روایات کو، اب پھر یہ انتفاع کی روایات ہیں جو جواز کی دلیل بنی ہے، یہ انتفاع کی، یہ بیع کی نہیں ہے. تو اس لیے بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ زیادہ بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ انتفاع جائز ہے، بیع جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رستے کھلیں گے، یہ دلیل بڑی قوی ہے. ان چیزوں کی خرید و فروخت سے، وہ چوہا گرا ہوا تیل خرید و فروخت اگر ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر آگے جا کے لوگ یہ بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ کوئی اس کو کھانے کے استعمال میں بھی لا رہا ہے کہ نہیں. وہ تو نہیں ٹیگ لگائے گا نا کہ یار اس میں چوہا گرا ہوا تھا اور کھانے کے لیے استعمال نہیں، ہاں نہیں پتہ چلے گا نا. تو اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے بیع کو، صدن لذریعہ ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی فی نفسی ہی بات احناف کی درست ہے، بھائی خود فائدہ اٹھانا جائز ہے تو دوسرا بھی اٹھا سکتا ہے، بات تو یہ لاجیکل ہے. لیکن اصل میں اگر ہم ایک اور پہلو سے غور کریں تو وہ صدن لذریعہ منع کیا گیا. وہ وہی بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں خود اپنے لیے جائز ہے تو دوسرے کے لیے بھی فائدہ اٹھانا جائز ہے، تو آپ اس کو بھی بھیج دو. یہ بات ٹیکنیکلی درست ہے. یہ اس لیے نہیں منع کیا کہ تم خود فائدہ اٹھا سکتے ہو دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اس لیے منع کیا کہ جب تم اس کی خرید و فروخت کرو گے نا، خود تو تمہیں پتہ ہے، تمہارے اندر احساس یہ حرام ہے، تیسرے چوتھے ہاتھ میں جائے گی، اس کو درمیان میں سے یہ چیز مس ہو جائے گی. مسئلے میں وسعت ہے نہیں، وسعت نہیں ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے وسعت ہے، ہماری رائے یہ نہیں ہے. کیٹل فارمنگ کے کیس میں مویشی مار جاتے ہیں، مرغیوں کی بات نہیں کر رہا، تو وہ کتنی گائے اور بھینسوں کی کھال کو بھی استعمال کرے گا، وہ تو بیچ دے گا نا آگے مارکیٹ میں، اور اس کے بڑی اپلیکیشن ہے. اور وہ یہاں تک کہ وہ مردار جانور کا گوشت زو میں بھی جاتا ہے، یہ شیر چیتے وغیرہ کو کھلانے کے لیے، تو کیا وہ اس کی بیع نہیں کرے گا؟ وہ اپنے استعمال میں کتنی کھالیں نہیں کرے گا. سر میں دیکھیں اب تو خیر جو ذبح جانور کیا جاتا ہے نا اس کی بھی کھال نہیں لیتے، یہ پچھلے 1-2 سالوں سے تو یہ معاملہ ہے. تو ایسی پھینکی ہیں لوگوں نے، دریاؤں کے کنارے پھینکی ہیں. 100 روپے 70 روپے میں گائے کی کھال بک رہی، ہاں 100 روپے 70 روپے میں، اتنا اس کا وہ انتقال کا خرچہ آ جاتا تھا جتنے کی وہ بکتی نہیں تھی. 50 روپے کی. اشفاقت صاحب تو ماشاءاللہ موصول ہوں گی ان کو اندازہ ہوگا.
وہ ظاہری بات ہے، وہ اب آپ کا نقصان ہو گیا نا اللہ کی طرف سے، بس ہو گیا. یا آپ کسی کو دے دیں، بیع نہ کریں، کسی کو دے دیں، کوئی اس سے فائدہ اٹھا لے، اس میں کوئی حرج نہیں. بیع سے منع کیا ہے نا، انتفاع جائز ہے، آپ خود انتفاع کر لیں یا کسی غریب مسکین کو دے دیں، بیع نہ کریں. جیسے کھال کے کیس میں کھال آگے کسی کو دے دی، میں نے خود بیچی نہیں، جو دوسرا بندہ ہے وہ آگے بیچ دے. دیکھیں وہ تو اس کا مسئلہ ہے نا، وہ تو اس کا مسئلہ اس کے لیے جائز ہے؟ اس کے لیے کیوں جائز؟ جائز نہیں. آگے انتفاع کے لیے دے سکتے ہیں، ہم یہی بات کریں، غریب مسکین کو دے دیں، انتفاع کے لیے دے دیں، ٹھیک ہے، لیکن بیع نہ کریں. بیع سے رستے کھلیں گے. شریعت نے، میں نے بار بار یہ بات کی ہے، سد و ذرائع کے اصول کو سامنے رکھ کے شریعت نے رستے بند کرنے کی کوشش کی ہے. بعض چیزیں فی نفسی ہی نہیں لگتا کہ یار ان میں کیا ممانعت کی، کیا کوئی مطلب تک نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن غور کریں گے تو وہ رستے بن رہے. صرف زنا کو حرام نہیں کیا، زنا کے مقدمات کو بھی حرام کیا، ٹھیک ہے. تو صرف حرام کو حرام نہیں کیا بلکہ حرام کے مقدمات کو بھی حرام کیا، جو چیزیں اس کی طرف لے کے جانے والی ہیں. بس اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو یہ بات سمجھ میں آنا مشکل نہیں ہے. تو ایک دوسرے اس موقف کو دیکھیں تو وہ جس طرح بہت سی چیزیں استعمال وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں نکالتے ہیں، وہ اس کو بیچ نہیں سکتے، وہ اس کو بیچ نہیں سکتے. بیع نہیں ہونی چاہیے. ویسے اگر آپ اس کو استعمال میں لے آئیں کوئی حرج نہیں ہے. چیتے کی کھال نیچے بچھا لیں، کیا حرج ہے؟ مطلب فخر ریاکاری نہ ہو میں نے اتنے مارے ہیں، لٹکائے نا، وہ ایک علیحدہ بات ہے نا، وہ تو ایک دوسرا اینگل ہے نا. ہم انتفاع کی بات کر رہے ہیں، انتفاع میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب اس کی خرید و فروخت شروع ہوگی نا پھر یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر چیتے کے ساتھ خنزیر بھی بکے گا، ٹھیک ہے، نہیں وہ نہیں. اسی طرح سے حشرات الارض کی بیع، سانپوں کی بیع، چوہوں کی بیع مثال کے طور پہ، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یا بلی کی بیع، شہد کی مکھی کی بیع، شیر اور چیتے کی بیع. یہ زندہ کی بات ہو رہی ہے، زندہ کی بات ہو رہی ہے، جی زندہ کی بات ہو رہی ہے، مردہ کی؟ زندہ کی بات کر رہے ہیں ہم، زندہ کی بات. تو اس کی بیع جائز ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہاتھی کی بیع، طوطے کی، مور کی، یا اور پرندے. اب یہ سب مارکیٹ میں بکتے ہیں نا، خرگوش بکتے ہیں، 1-1 لاکھ کا خرگوش بکتا ہے. کتوں کی بیع ہوتی ہے، بلیاں بکتی ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوا، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی منفیت نہیں ہے، ان چیزوں میں کوئی منفیت نہیں ہے، پھر تو سب سائٹ پہ کر دیتے ہیں نا کہ یار یہ نجس ہیں چونکہ، اور ان میں منفیت بھی نہیں ہے تو آپ اس کی خرید و فروخت نہ کریں. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ اب دیکھیں نا، ہاں منفیت جو ہے نا وہ تو اب خریدنے والے کے اوپر ہے، وہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اسے کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں. ہاں اگر اس میں کوئی منفیت ہے، ٹھیک ہے، کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، پھر اصل میں آ کے اس میں اختلاف ہوتا ہے، ہاں. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی منفیت جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ واضح ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی منفیت سمجھ میں نہیں آتی. تو جن کی منفیت بہت واضح کلیئر ہے تو ان کی بیع کا جواز نکلتا ہے، پھر وہی بات ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ اس کو مکس اپ نہ کریں کہ جی یہ چیزیں بھی تو نجس ہیں. میں نے کہا بہت ساری چیزوں کی نجاست میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، بلی وغیرہ نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کتا نجس ہے لیکن اس کی نجاست میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے. صرف ایک ہے جس کی نجاست کے اوپر کوئی اتفاق ہے، وہ خنزیر ہے. حرام ہونا اور چیز ہے، نجس ہونا اور چیز ہے. سب کی، خنزیر کے علاوہ ہر شے کی نجاست میں اختلاف ہے،
یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو جانوروں کی بات کر رہے ہیں. ویسے تو اور بھی متفق علیہ چیزیں نجس ہیں نا, پیشاب پخانہ نہیں, شراب کی نجاست میں بھی اختلاف ہے. یہ ہم نے نجاست کا چیپٹر کتاب الطہارہ میں پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اس میں 13 قسمیں ہم نے پڑھی تھی نجاست کی. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں نجاست ان کے ہونے میں اختلاف ہے, کم چیزیں جن کے نجس ہونے میں کیا اتفاق ہے. خنزیر کے نجس ہونے میں اتفاق ہے, مثال کے طور پہ پیشاب پخانہ ہے اس کے نجس ہونے میں اتفاق ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اور کچھ چیزیں جیسے خون ہے اس کے نجس ہونے میں اتفاق ہے. لیکن حرام جانور نجس نہیں ہوتا, اس کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے اس کی نجاست کے لیے, ٹھیک ہے. جیسے گدھا ہے, گدھا حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے. آپ گدھے کی سواری کرتے ہیں, کسی نے نہیں کہا کہ سواری کرنے کے بعد گدھے کو آپ نے ہاتھ پھیرا ہے تو آپ جا کے صابن سے ہاتھ دھوئیں. نجس کا مطلب تو یہی ہے نا. اچھا, یہ جو نجس جانور کے نجس ہونے کے لیے بھی ظاہر دلیل چاہیے, تو کیا ہر جانور کے لیے ظاہر علیحدہ حدیث تو نہیں آئی ہوگی کہ یہ بھی نجس یہ بھی نجس ہے, تو کوئی کیا ایسا اصول ہے جس کی بیس پہ کہنا حدیث کو ایسا اصول؟ وہی بات یہ ہے کہ نجس ہونے کی دلیل چاہیے, طاہر ہونے کی دلیل نہیں چاہیے. ویسے تو سارے طاہر ہوں گے, ہاں طاہر ہے, ایون اگر حرام بھی ہے, ہاں سب طہارت پر باقی ہیں جب تک نجس کی دلیل نہیں آتی. کوئی میں پوچھ رہا کہ کوئی ایسی کوئی اصول بھی ہے حدیث میں جس کی وجہ سے اعتراف ہو گیا کہ یہ نجس ہے, یہ نجس نہیں. دیکھیں بات یہ کہ کچھ جانوروں کے بارے میں آ گیا ہے, خنزیر کے بارے میں, جیسے کتے کے بارے میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے مکھی کے بارے میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو جن کے بارے میں آ گیا ہے نا تو ان کے حوالے سے ڈسکشن پیدا ہوئی کہ یہ نجس ہیں کہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں باقاعدہ حدیث تو نہیں آئی ہوگی. نہیں دیکھیں وہ حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں کتاب الطہارہ, اگر تھوڑا وہ مستحضر ہو نا, جیسے وہ روایت ہماری نظر سے گزری تھی کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ ایک جیسے بادیہ میں گئے اور حضرت عمر ساتھ تھے, اور ایک تالاب پہ سے گزر ہوا تو حضرت عمر نے پوچھا اس بندے سے جو وہاں خیمہ لگا کے بیٹھا تھا کہ یہاں کوئی رات کو وہ درندے تو نہیں آتے پانی پینے کے لیے؟ تو اللہ کے رسول نے اس بندے کو کہا چپ کر جاؤ, جواب نہیں دینا, یہ تکلف ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ وہ ہم اس کو ابھی ہم چھیڑیں گے نا تو ہم پھر کتاب الطہارہ میں پہنچ جائیں گے. بس وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں اختلافی ہیں, کچھ اتفاقی ہیں, بس بات تاکہ سمجھ میں آ جائے. تو اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اب یہ طوطا ہے, مینا ہے, مور ہے, یہ حرام تو ہے لیکن نجس تو نہیں ہے نا. اب طوطا ہاتھ میں پکڑ لوں میں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کھیلتا رہوں, ٹھیک ہے, بچہ اگر اس کو پیار بھی کر لے کوئی حرج تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا. مور ہے, اس کو ہاتھ لگا لیا, گود میں بٹھا لیا, کوئی ایسا ایشو نہیں. ہاں اصل بات کیا ہے, ان کی خرید و فروخت. تو اگر ان میں کوئی انتفاع ہے, فائدہ ہے, تو ان کی خرید و فروخت کیا ہے, جائز ہے. ان کی خرید و فروخت جائز ہے اگر ان میں کوئی فائدہ, جیسے بچے خوش ہوتے ہیں مثال کے طور پہ. اب انسانی نفس کا خوش ہونا یہ کوئی ممنوع نہیں ہے شرع میں, کہ انسان اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے, اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرے, طبیعت میں فرحت پیدا کرنے کے لیے, انبساط قلب کے لیے کوئی پرندے گھر میں پال لے, کوئی حرج نہیں, اور وہ خرید بھی لی تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے وہ جانور جو شکار میں استعمال ہوتے ہیں, باز ہے, شکرا ہے, شاہین ہے, کتا ہے, یہ خرید لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں, یا رکھوالی کے لیے رکھ لیا کوئی حرج نہیں, خرید لیا کوئی حرج نہیں. گھر میں چوہے ہیں, بلی رکھ لی, کوئی حرج نہیں. سانپ پالنے کی تک سمجھ نہیں آتی. اب دیکھیں نا کچھ چیزوں کی تک نہیں سمجھ میں آئے گی نا. نہیں, پھر انہیں اپنا قلب درست کر لیجیے. بچے تو فلیم دیکھ کے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں, اور مسافر کلب لوگوں کو کرکٹ میچ دیکھ کے بھی 5 لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو دل کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ بھی ٹھیک ہے. نہیں, ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ
جن کے دلائل ہمیں شریعت میں بھی مل جاتے ہیں، عمومی مطلب چیزیں جو ہیں، تو اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضرر رساں ہیں، عقلاً بھی ضرر رساں. آپ جیسے آپ نے وہ فلیم کی ذکر کیا، وہ ہم نے یہ روایت شاید ڈسکشن میں آئی تھی نا کہ حضرت انس کے چھوٹے بھائی تھے جن کے پاس ایک وہ بلبل تھے، تو اللہ کے رسول جب آتے تھے تو ان کے چھوٹے بھائی سے اس بلبل کا حال پوچھتے تھے. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول آئے اور کہا کہ یار تیری بلبل نظر نہیں آ رہی، تو انہوں نے کہا وہ مر گئی ہے. مطلب اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ پھر وہ ہمدردی کا اظہار بھی کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے منع نہیں کیا نا، منع نہیں کیا. ہاں جب اذیت ہوئی، جیسے ایک موقع پہ کہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بچے جو ہے نا وہ کسی چڑیا کے پریشان ہیں، پھڑپھڑا رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ نہیں چڑیا پریشان تھی، چڑیا پریشان تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کسی نے بچے پکڑ لیے. تو آپ نے کہا نہیں، ماں کو پریشان نہ کرو، چھوڑ دو. تو یہ آگے بحث آ رہی ہے. یہ بحث بھی فقہا نے پیدا کی ہے کہ جانور کو بیچنا ماں سے علیحدہ کر کے یہ جائز ہے کہ نہیں، جب دونوں ڈسٹرب ہوں. تو اس میں اختلاف ہوا ہے پھر. ٹھیک، تو ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ موٹی موٹی چیزیں سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر انتفاع کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کرے، لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کرے، لیکن یہ ہے کہ بلی خریدنے کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے، حرام نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. لیکن اس طرح کا تو جواب نہیں ہونا چاہیے نا کہ آج کل اگر کتا رکھوالی کے لیے آج کل جو ہمارے گھر ہیں کیا وہ کتے کی رکھوالی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، 10 کروڑ کا کوئی گھر بنا لے، کیا تک بنتی ہے، 1 ارب کا محل بنا لیا، ہم حرام نہیں کہہ سکتے. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے بھائی اسراف کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اسراف سے منع کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، جو دلیل جائز بنتی ہے، لیکن اس طرح کی دلیل نہیں وہی بات ہے. حلال چیزوں میں بھی دیکھیں، گاڑی ہے، اب میری ضرورت جو ہے وہ مہران ہے، کلٹس ہے، کرولا ہے، مطلب ہونڈا ہے، یا میں 4 کروڑ کی لوں ویگو ڈالا، مطلب یہ ہے کہ اب یہ چیزیں بہت ساری ایسی ہیں کہ جس میں ہم کوئی اوپن سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ہم یہی کہیں گے کہ یار فضول خرچی درست نہیں ہے. جیسے آپ نے ایک بات کہی ہے، یار لاکھ کی بلی لینے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا کہ جس میں ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دینا وہ شاید درست نہیں ہوگا. ہاں آپ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ضرور دے سکتے ہیں کہ جس سے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی اس میں اسراف ہو رہا ہے، لوگ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب دلہن کا جوڑا کتنے روپوں کا ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ کسی کا 30,000 میں آ رہا ہے، کسی کا 3 لاکھ میں آ رہا ہے، کسی کا میک اپ 4,000 میں ہو رہا ہے، کسی کا 2 لاکھ میں میک اپ ہو رہا ہے وہ 4 گھنٹوں کا. بات یہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں ایسی ہیں. اب لوگ اس کو، اب کوئی جو ہے وہ 10 مرلے کے مکان میں رہ رہا ہے، کسی نے جو ہے وہ 10 کنال کا بنا لیا. تو یہی معاملہ ہے. اب کسی نے 1 لاکھ کی بلی رکھی ہوئی ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے، اس نے رکھی ہوئی ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ بھئی اسراف جو ہے نا اللہ نے اس سے منع کیا ہے. لیکن یہی کام اصل میں اور بہت سارے لوگ کسی دوسری جگہ کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے گھر بڑا بنا لیا اگر اس کو شوق ہے گھروں کا، کسی کو گاڑیوں کا شوق ہے، اس نے گاڑی جو ہے وہ اتنی وہ مطلب ضرورت سے زائد رکھ لی. یہ مسائل کسی نہ کسی جگہ آ جاتے ہیں. تو اس میں ایک عمومی بات کی جا سکتی ہے کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، اسراف سے بچتے رہنا چاہیے. آپ اپنی سیلف اسیسمنٹ کرتے رہیں اور بس اس بندے کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. یعنی تذکیر کا انداز ہو وہ نہ ہو جو قانونی انداز ہوتا ہے نا. قانونی انداز بیسیکلی وہاں ہے جہاں الحلال بین والحرام بین. باقی جگہ تذکیر کا انداز ہے، یعنی وہاں بھی ہم کھلا نہیں چھوڑیں لیکن انداز تذکیر کا رکھیں. یہ نہیں ایسی کوئی حدیث نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں. ہاں صرف ایک چیز کی خرید و فروخت کے بارے میں روایت موجود ہے، وہ ہے کتا.
اللہ کے رسول نے اس کی قیمت کھانے سے منع کیا، کتے کی قیمت کھانے سے. لیکن اس میں بھی ایک روایت میں کچھ الفاظ آ گئے، جیسا کہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع کیا الا کلب صید. بعض روایات میں یہ الفاظ آ گئے سوائے شکار کے کتے کے. اس سے پھر فقہا کی ایک جماعت نے یہ دلیل نکالی کہ اصل میں جو ممانعت ہے وہ ممانعت بلا وجہ خرید و فروخت کی ہے، شوقیہ خرید و فروخت، تو اس سے منع کیا. باقی ضرورت کی ہو تو اس میں حرج نہیں. یعنی اب ظاہری بات ہے اس نے ٹریننگ دی ہے نا، اب یہ تو نہیں گلی کا کتا پکڑا کے آپ کو دے دیا، اب اس نے کتا پالا ہے، ایک اچھی نسل کا کتا حاصل کیا ہے، اس کو ٹرین کیا ہے شکار کے لیے، تو اب اس کے اوپر محنت لگی ہے، تو اب اگر وہ اس کو بیچے تو اس میں حرج نہیں. جیسے آلات غنا کی مثال ہو سکتی ہے. تو ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا مبی کی کیا شرائط ہیں. مبی جس چیز کو ہم بیچ رہے ہیں اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہونی چاہیے نا، یعنی فی نفسی ہی اس کا بیچنا جائز ہونا چاہیے، یا وہ نجس نہ ہو، یا وہ اس میں کوئی فائدہ ہونا چاہیے، اس میں ضرر نہ ہو. حرام کی بے ہو سکتی ہے اگر نجس نہ ہو. حرام کی بیع ہو سکتی ہے اگر نجس نہ ہو اور اس میں کوئی انتفاع ہو. مثال کے طور پہ دیکھیں نا، بات یہ ہے آپ کو بندہ کہتا ہے جی میں نے گٹار خریدنا ہے، اب گٹار سے کیا انتفاع اس کو حاصل ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، جو انتفاع گٹار سے اس کو حاصل ہو رہا ہے اگر وہ انتفاع ہی شریعت نے منع کر دی ہے تو اب اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہوگی. یعنی وہ انتفاع بھی ایسا ہونا چاہیے جو انتفاع کیا ہے، جائز ہے، الاؤڈ ہے شریعت میں. کوئی بانسری خرید لیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کو سٹک کے طور پہ استعمال کر لوں گا بچوں کو مارنے کے لیے. اب ٹھیک ہے اس نے ایک تعویل کر لی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بانسری کا اصل میں انتفاع یہ نہیں ہے. بانسری کا اصل انتفاع کیا ہے؟ میوزک. وہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، اس سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ وہی فائدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اب اس چیز کی خرید و فروخت منع ہے باوجود کہ اس میں کوئی فائدہ ہے. کیونکہ یہ وہ فائدہ ہے کہ جس فائدے کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ فائدوں کو بھی تو حرام قرار دیا نا، جیسے جوئے کے بارے میں کہا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ خمر، شراب اور جوا جو ہے اس میں فائدہ ہے، لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. ہو سکتا ہے بانسری کی آواز سے، گٹار کی آواز سے کسی کو سکون مل جاتا ہو سکتا، لیکن اس کا جو گناہ ہے، اس کا جو ضرر ہے وہ اس سے زیادہ ہے. تو اس لیے آلات غنا کی خرید و فروخت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہوگی. اس سے کیا پرنسپل ہم نے ڈرائیو کیا؟ ایسی چیز کی خرید و فروخت جس کا انتفاع جو ہے وہ شریعت میں الاؤڈ نہیں ہے، تو اس چیز کی خرید و فروخت بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہوگی. سر یہ دو شرطیں پھر الگ الگ ہوگی. ایک شرط پہلے یہ بتائیے جس کا کچھ فائدہ ہو، دوسری شرط یہ اس سے علیحدہ شرط بتا رہے ہیں جس کا فائدہ بھی جو ہے اس کے نقصان سے زیادہ ہو. دونوں ایک ہی ہونی چاہیے. فائدہ بھی ہے لیکن نقصان سے زیادہ فائدہ تو پھر بیچی جا سکتی ہے. نہیں، ہم ابھی تو یہ بات کر رہے ہیں، وہ بات آگے آئے گی جو آپ کہہ رہے ہیں. ابھی ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک چیز یہ ہے کہ اس میں فائدہ ہو، دوسری بات ہم نے یہ کی ہے کہ وہ فائدہ بھی شریعت نے الاؤ کیا ہو، وہ فائدہ اٹھانا بھی کیا ہے؟ شریعت میں الاؤڈ ہو. کچھ فوائد کو شریعت نے منع کر دیا، جیسے ربا ہے، ربا بھی فائدہ ہے نا. جیسے پرندوں کے بارے میں تھا، وہ ان سے فائدہ اٹھانا اور وقت کا ضیاع کرنا تو کسی صورت کی الاؤ نہیں ہے. ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے یا دنیا کا فائدہ ہو یا دین کا فائدہ، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا کام ہے وہ لاہو الاؤ ہے. وہ فائدہ تو کوئی بھی الاؤ نہیں کیا دین.
ہم یہ کہہ رہے ہیں جب حلال حرام کی ہم بات کریں گے نا ہمیں اسپیسیفک نص چاہیے، ہم عمومی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک عمومی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ایک عمومی بات ہے، یہ اسپیسیفک نص نہیں ہے۔ اسپیسیفک نص کیا ہے؟ ربا کا فائدہ حرام ہے۔ اسپیسیفک نص کیا ہے؟ جوئے کا، شراب کا فائدہ حرام ہے۔ قرآن نے کہتے ہیں جو لوگ لغو الحدیث خریدتے ہیں، وقت ضائع کرنے کے جتنے بھی نہیں صاحب اس کی یہ فرماتے ہیں کہ آج کل سب سے زیادہ جو اس چیز میں وہ یہی ہے وہ کرکٹ میچ وہ دیکھیں کہ 5 دن لوگ بیٹھے رہے ہیں اور وقت کا بھی ضائع کر رہے ہیں، اس کے بجائے کوئی بھی پروڈکٹیو کام ہو سکتا تھا۔ لغو الحدیث کی یہ ایک تشریح ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں تذکیری لحاظ سے نا یہ ایک تشریح ہے۔ اگر آپ لغو الحدیث کے معنی کی بات کریں تو اس سے مراد آلات غنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کے کہا، اور وہ فقہاء صحابہ میں سے ہیں، کہ اس سے مراد کیا ہیں؟ آلات غنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آلات غنا کی حرمت صریح طور پہ نصوص میں آ گئی ہے۔ کرکٹ میچ وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا، مطلب ہم اس میں تذکیری نوعیت سے بات کر دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے ہاں مبالغہ ہوتا ہے، مطلب میری اپنی رائے اس میں یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جس قوم کو کی آپ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کرکٹ سے روکیں گے یہ کچھ اور دیکھیں گے، تو بہتر نہیں ہے کہ کرکٹ دیکھ رہے ہیں۔ مطلب یار ایک 18-20 سال کا نوجوان سارا دن کرکٹ کے بیٹھا رہتا ہے، کرکٹ پہ نہیں بیٹھے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ اس بات کو بھی سوچیں نا، وہ آپ کے پاس مسجد میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے پاس مسجد میں نہیں آئے گا، نہ آپ اس کے پاس گئے ہیں، نہ آپ نے اس پہ محنت کی ہے، نہ آپ کا اس تک میسیج اور پیغام پہنچا ہے، مطلب اس کے گھر میں ٹیلی ویژن پہنچا ہوا ہے، انہوں نے اپنی دعوت اس کے پاکٹ میں پہنچا دی ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بس آپ کے فتوے سے وہ کیسے مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، وہ اور زیادہ، یہ وہی بات ہے نا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے تو یہ ان کو دیکھا، یہ منگول اس وقت نیو مسلمز تھے، یہ شراب کے نشے میں دھت پڑے تھے، شراب یہ بھی، تو شاگردوں نے کہا کہ آپ نہی عن المنکر کریں، ان کو بتائیں شراب حرام ہے۔ ابن تیمیہ کہ چپ کر کے چلے جاؤ آگے، اچھا ہے یہ شراب کے نشے میں مست پڑے ہیں، ہوش میں ہوں گے تو قتل و غارت کریں گے، اور یہی ان کا پیشہ تھا، نام کے مسلمان ہوئے تھے وہ، اور مسلمانوں کو فتح کرنے پہ لگے۔ یہ امیر تیمور نے کیا کیا ہے؟ ساری زندگی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ مسلمان دنیا فتح کی ہے، مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کو فتح کرتا رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ لوگ کرکٹ کو، نوجوان نسل ہماری اگر کرکٹ دیکھنا چھوڑ دے گی تو پھر وہ بھائی کیا دیکھے گی؟ اس بات کو بھی سمجھیں۔ ہاں آپ اس سے کرکٹ چھڑوا دیں، مسجد میں لے آئیں، اس سے تو بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کرکٹ چھڑوا دیں گے تو وہ مسجد میں آ جائے گا؟ شکر کریں کہ وہ کرکٹ پہ لگا ہوا ہے، جب تک آپ اس تک نہیں، یا تو محنت کریں اور آپ اس تک پہنچیں، جب تک آپ اس پہ نہیں پہنچے تو شکر کریں وہ کرکٹ پہ لگا ہوا ہے، اس سے کسی بڑی برائی میں جو اس کے ارد گرد موجود ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ یہ باتیں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب اولاد جوان ہو رہی ہوتی ہے، جب آپ اپنے ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں نا، پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایج کیا ہوتی ہے اور اس ایج کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور اس ایج میں کتنا کوئی اگلا سمجھ سکتا ہے۔ آپ باوجود کہ سمجھانے کے آپ وہاں جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بچوں کو، مطلب آپ علماء کی اولاد دیکھیں بگڑ جاتی ہے اکثر و بیشتر، اب آپ دیکھیں وجہ کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں، مطلب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ صرف اس کو روک دیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ پابندیاں جتنی لگانا چاہتے ہیں اپنے اعتبار سے ضرور لگائیں، لیکن جب آپ دوسروں کی بات کریں، دوسرے کا نفس کس لیول پہ کھڑا ہے، اور ویسے اس ایج میں ہم بھی اتنے نیک نہیں ہوتے انسان، ظاہری بات ہے یہ ساری نیکیاں 70 سال کا بابا ہے، وہ جو شیخ سعدی نے کہا ہے، جب بھیڑیا جو ہے وہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا، کہتا ہے میں تو نیک ہو گیا ہوں
تو یہ کیا نیکی ہے؟ داڑھی سفید ہو گئی ہے 60-70 سال کی عمر میں، اب آپ تہجد گزار بھی ہو گئے. وہ بھائی اب تہجد گزار نہیں ہونا تو پھر کب ہونا ہے؟ اب اس کو 15-16 سال کے بچے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو، یہ 60-70 سال کے عمر کے بابا جی کو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ 15 سال کا بچہ اس سے زیادہ نیک ہوگا وہاں جا کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کچھ رستے کھولنے ہیں، کچھ رستے ہمیں اس لیے کھولنے ہیں تاکہ لوگ زیادہ برائی کی طرف نہ چلے جائیں. یعنی اولاد کی تربیت میں بھی یہ صرف روک کا جو اصول ہے نا ہمارے ہاں، میں کہتا ہوں یہ بالکل ناکام ہے، یہ بالکل ناکام ہے. صرف روک کے اصول سے جو ہے وہ بغاوت پیدا ہوتی ہے. آپ کو روک لگانی پڑتی ہے کچھ اجازت دے کے. پانی کو روکیں گے نا تو وہ راستہ کہیں اور سے نکالے گا. تو اللہ نے انسان کی فطرت میں شر رکھ دی ہے. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ کہہ رہے ہیں شہوات کی محبت میں نے ڈال دی ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اس کی فطرت میں ہے شہوات کی محبت، آپ نے اس کو ڈائریکشن دینی ہے، روکنا نہیں ہے، رکاوٹیں نہیں لگانی. اور شریعت نے اصل میں یہی کام کیا ہے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کا مطلب ہے ہم رکاوٹیں لگا دیں. نہیں، رستے کھولنے پڑتے ہیں. رسوم و رواج ختم کرنا یہ ایک کام تھا جو ہم نے کیا ہے. رسوم و رواج پیدا کرنا یہ اس سے بڑا کام تھا جس کی سوچ بھی نہیں پیدا ہوئی، جس کی سوچ بھی نہیں پیدا ہوئی، کیونکہ رسم و رواج کو ہم نے گالی بنا دیا. حالانکہ جب دین اسلام آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسوم و رواج کو ختم نہیں کیا، کچھ کو ختم کیا، کچھ کو باقی رکھا. یہ جو دیت کے احکامات ہیں یہ کیا ہے؟ یہ رسم تھی دور جاہلیت کی. 100 اونٹ یہ دور جاہلیت کی رسم تھی جس کو ہمارے دین نے اختیار کیا کہ قتل خطا میں 100 اونٹ ہے. تو بہت ساری چیزوں کے اوپر جو کہ دور جاہلیت میں رسماً چلی آ رہی تھی، ہمارے دین نے ان کے اوپر جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا اس کا انالیسس کر کے جو ہے وہ اگر ہم چیزوں کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ وسعت پیدا ہوگا. دیکھیں بات یہ گیم سے منع نہیں کرنا چاہیے، ایک بات تو یہ ہے، بلکہ بچوں کو گیمز پہ لگانا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے ان کے لیے، مطلب ان کی جسمانی جو ہے نا وہ فزیکل. ہاں اب یہ ہے کہ اس میں وہ اگر مبالغہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گیم کھیلنے میں مبالغہ کرتے ہیں تو اس سے منع کرنا چاہیے، اس کے اوپر روک لگانی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ گیمز دیکھنا اس میں ٹھیک ہے، وہ ایک پہلو ہے نا، مطلب جو ڈاکٹر صاحب بیان کرتے تھے ایک پہلو کہ سارا دن جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کھیل بھی نہیں رہا، اس کی ورزش بھی نہیں، وہ ایک پہلو ہے نا. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں، ایک چیز کو مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں نا. تو اس کا دوسرا اینگل اگر آپ اپنا دوسری اینک اگر تبدیل کر کے دیکھیں تو بات یہ، آپ اگر اس کے کرکٹ دیکھنے پہ روک لگائیں گے تو بہت ممکن نہیں، یقینی بات ہے کہ وہ کچھ اور دیکھنے کی طرف چلا جائے گا. وہ جس شوق میں پڑا ہوا ہے شکر کریں کہ یہ خطرناک شوق نہیں ہے. ہاں اس ایج سے گزر جائے گا، شعور کی عمر کو پہنچے گا، اس کی تربیت کرتے رہیں آہستہ آہستہ. یہ شعور کی عمر ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. شعور کی عمر کو آپ پچھلے دنوں میں اس کا انٹرویو یہ سن رہا تھا، کیا نام ہے اس کا، یہ جو بالی ووڈ فلم انڈسٹری میں عامر خان، اس نے جو ہے وہ کچھ فلم انڈسٹری کے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا اور یہ باتیں ڈسکس کر رہا ہے کہ میں نے پیچھے جو ہے وہ کیسی کیسی فلمیں کی ہیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اور وہ ان کو بھی اس پہ لا رہا ہے کہ آپ بھی یہ بات. اور ایسے ہی شعور کی عمر کے پہنچ کے تو کوئی تبلیغ بھی نہ ہو تو انسان جو ہے نا وہ جو قرآن نے کہا نا 60 سال کی عمر کو انسان پہنچ جاتا ہے اور تب بھی اس کو سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن تو تجھے یہ عمر خود انسان کو سکھاتی ہے بہت کچھ. 40 سال کی عمر کو میچورٹی کی عمر یہ انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے، بہت ساری چیزیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں. تو ہم بات پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، کہاں سے کہاں چلے گئے. تو آلات غنا میں سے جن چیزوں کی اجازت ہے جیسے دف کی، اس کا جواز ہے، لیکن جن چیزوں کو منع کر دیا جیسے معازف وغیرہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آلات غنا جو ہیں یہ مطلب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آلات غنا عام ہو جائیں گے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب یہ ظاہری بات ہے ان کی حرمت کی دلیل ہے نا, اس کو فتنوں میں قرار دیا. معازف کہتے ہیں یہ جو گانے بجانے کے آلات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے آج کل وہ گٹار ہے یا بانسری ہے. بانسری تو پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور بہت سارے آلات ایسے ہیں جو اس وقت بھی تھے. ہاں دف جائز ہے, یعنی اس کو بعض فقہا نے یوں بھی کہا ہے کہ جو ون سائیڈڈ ہو وہ جائز ہے, لیکن جو بند ہے جیسے ڈھول وغیرہ یہ ٹھیک نہیں. کیا حرمت کی ہو سکتی ہے دلیل, کیونکہ یہ بھی کہا کہ بلڈنگز بہت اونچی اونچی ہو جائیں گی جب آپ ایمان آئے گا, تو کیا یہ حدیث سے بتاتے ہیں کہ حرمت کی دلیل ہو سکتی ہے کہ معذرت بہت زیادہ عام ہو جائے گی؟ نہیں, اور بھی احادیث, ہاں اور بھی احادیث. بے فضولی, اچھا یہ بڑی دلچسپ ہے. بے فضولی یہ ہے کہ آپ کسی کی پرمیشن اور اجازت کے بغیر, یعنی مالک کی پرمیشن اور اجازت کے بغیر آپ کوئی چیز بیچ دیں, ٹھیک ہے, تو یہ خرید و فروخت نہیں ہوگی. یعنی شوہر نے کیا کیا, بیگم کا زیور اٹھایا اور بازار میں جا کے بیچ آیا, یا بیگم نے کیا کیا کہ شوہر کی کوئی چیز گھر میں پڑی تھی اور اس نے وہ بیچ دی. بے واپس ہوگی نا, کیونکہ جس نے بیچا ہے اس کی اونرشپ نہیں تھی, تو جب اس کی اونرشپ نہیں تھی تو ایجاب ہی نہیں ہوا, ایجاب ہی نہیں ہوا تو قبول باطل ہے. اس کو واپس کرنی چاہیے. ہم یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو جو خرید و فروخت کر رہے ہیں وہ کیا کریں, وہ شریعہ کو پڑھیں. جب وہ شریعہ کو پڑھیں اور اب ان کو کنسرن ہے کہ بھئی ہم نے خرید و فروخت شریعت کے مطابق کرنی ہے تو وہ واپس کر دے گا. جس کو نہیں کنسرن تو وہ ٹھیک ہے, وہ تو لوگ سود بھی کھا رہے ہیں. بات تو یہ ہے نا, وہ تو لوگ سود بھی کھا رہے ہیں. تو ہاں اس میں اب ایک بات ہے کہ اگر وہ اجازت دے دے تو پھر ٹھیک ہے, پھر وہ جاری ہو جائے گی. ہاں بیچنے کے بعد ہی کہہ دے ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جیسے کوئی زمین ہے وہ جو ہے نا مالک کی اجازت کے بغیر 2-3 دن آدھا کے بک چکی ہوتی ہے, تو اب جو فائنل اس کا بائر ہے وہ کہے گا کہ میں نے جو اس سے لی تھی اس کی تو ایکچولی وہ زمین تھی نہیں, تو یہ اس میں کس پہ جو ہے وہ قصور آئے گا, مطلب یا پھر فائنلی وہ کس کی ملکیت ہوگی, کیونکہ اس نے پیسے پے کیے ہیں اس کے باقاعدہ ایک پراپر ٹرانزیکشن کی ہے, لیکن وہ جس سے اس نے لیا وہ اس کی ملکیت تھی نہیں, تو اب وہ کیسے یہ چیز حالانکہ کاغذ وغیرہ بھی بنائے ہوئے سب کچھ ہے, تو اس میں کس کو قصوروار کہیں گے اور کس کی؟ دیکھیں خریدنے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, خریدنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں بات پھر وہ یہ قانون بھی یہی کہے گا نا کہ ایک چیز کسی کی نہیں تھی اور اس نے آگے بیچ دی جعلی ڈاکومنٹس بنوا کے, جب بات نکلے گی تو قانون بھی یہی کہے گا کہ نہیں ہوئی بے, واپس کرے گا نا اس کو, قانون بھی یہی کرے گا. ہاں مشتری لینے والا جو ہے وہ پورا چیک کرے کہ یہ اس میں کوئی فراڈ تو نہیں. تو 2-3 آدمی کے میں آگے مارکیٹ ٹرانسفر نہیں ہوتی تو کافی پڑتا لے ہی جاتا ہے. ہاں وہ لوگ پھر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا 1 دینار دے کے کہ میں آپ کے لیے بکری خرید کے لاؤں, تو میں نے اس 1 دینار سے 2 بکریاں خریدیں, ٹھیک ہے, اور 1 بکری میں نے بیچی 1 دینار میں, اور 1 بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آ گیا کہ اللہ کے رسول یہ رہا آپ کا دینار جو آپ نے مجھے دیا تھا اور یہ رہی بکری. تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیرے سودے میں برکت ڈالے, مطلب تم اچھے تاجر. تو اب اس میں کیا ہے کہ انہوں نے جو کام کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے نہیں کیا, لیکن اس دینار میں, ٹھیک ہے, تو لیکن اللہ کے وسلم نے اس سودے کو کیا کیا, برقرار رکھا. تو اگر وہ جو اونر ہے وہ برقرار رکھے اپنے وکیل کے سودے کو یا کسی کو بھی جو اس کے بہاف پہ کر رہا ہے,
یعنی ایک کی تو اس نے اجازت دی ہے نا کہ بھائی یہ کام تم نے کرنا ہے، اللہ کے اس نے اجازت دی بھائی بکری لے آؤ، یہ تو نہیں کہا تھا بکری لے کے پھر بکری بیچو پھر سودا در سودا کر کے آ جاؤ. یہ ایسی ہے نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایجنٹس ہوتے ہیں نا، اور آپ نے ان کو کہا ہوا ہے کہ جی یہ کام آپ نے کرنا ہے. اب وہ آپ کے کہے ہوئے سے زیادہ کام کر دیتا ہے جس سے آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، تو آپ تو یہی کہو گے کہ بھائی میں نے تو یہ تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ کرنا ہے، یہ تم نے کیوں کیا. تو اب وہ بیع ٹیکنیکلی منعقد نہیں ہوگی. سر آپ کو جو مارکیٹ سیلری ہوتی ہے جیسے بکرا منڈی ہے یا گاڑیوں کا بزنس ہوتا ہے اور فارم کا سودا ہوتا ہے، تو اب جس نے ایجنٹ رکھے ہوئے فائدے کا سودا ہو گیا وہ کہ ٹھیک ہے میں نے کہا تھا، اور لینے کے ساتھ فوراً پتہ بھی چل جاتا ہے، آپ ڈیل کر لیتے ہیں گانے پر جاتا ہے کہ نہیں یہ گاڑی ویسے نہیں ایسی نکل رہی ہے، تو وہ کہتی نہیں کہ تو میں نے ایجنٹ رکھا ہوا تو میں سودا نہیں کرتا اسے، حالانکہ اس کو آپ نے جو ایجنٹ رکھا ہے کہ مہینے کا جلد سیل کرتے ہیں فائدے کے سوچے ملے گا کہ اس کا نہیں فائدہ ہو میرا ایجنٹ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کو قانونی کر رہے ہیں نا تو اس میں یہ بات تو بالکل واضح ہوتی ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے. میرے خیال میں کلیئرٹی اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں لے آنی چاہیے اس میں بہت سارے معاملات کو. شیخ اس میں اگر ہم نے وکیل کو اتھارٹی دے دی تو اس نے جو وہی کر دی وہ ہاں ٹھیک ہے، ہاں بالکل جائز، بالکل ہاں بالکل ایسے مالک بات بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں نے. اب کسی کمپنی کے آؤٹ لیٹس ہیں، اب ظاہری بات ہے آپ وہاں جا کے اب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، یہ تو نہیں نا وہ کمپنی کا آنر کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو میں نے اس کو، وہ نہیں، وہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کے آؤٹ لیٹ ہے یہ، وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ہی اجازت دے رہے ہیں، آپ کی اجازت سب کچھ ہو رہا ہے. چوتھی چیز کیا ہے کہ جس چیز کی آپ بیع کر رہے ہیں نا وہ اس کی سپردگی کو کیا کہیں گے انگریزی میں؟ اس کی سپردگی جو ہے نا وہ تسلیم کے لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، حوالگی جسے ہم کہتے ہیں، حوالگی وہ ممکن ہو، پاسبل ہو. مثال کے طور پہ وہ یہ کہے کہ بھائی یہ میرا جنگل ہے یا یہ میرا باغ ہے، اس باغ میں جتنے پرندے آتے ہیں سارے میں نے تجھے بیچے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ٹرانسفر آف رائٹس ہوتے ہیں، یعنی آپ چیز تو نہیں ٹرانسفر کرتے لیکن آپ اس چیز سے کچھ رائٹس ٹرانسفر کر دیتے ہیں فور سرٹن پیریڈ. مائنڈس کے طور پر ہوتا ہے کہ یہ آپ استعمال کر رہے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ گاڑی ہے اس کے آپ کو چلانے کی اجازت ہے لیکن بیچنے کی اجازت نہیں ہے، رائٹ آپ نے ٹرانسفر کر دی، پوری ٹرانسفر. کوئی حرج نہیں، ہم اس پہ آگے علیحدہ گفتگو کریں گے، وہ حرج. ایک روایت کے الفاظ ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ پانی میں مچھلی کو فروخت مت کرو، کیوں؟ اس میں دھوکہ ہے. یعنی وہ کہتا ہے اس تالاب میں، نہیں تالاب کی مچھلی تو اس کی اپنی ہوگی نا، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے جی یہ دریا کی مچھلی میں نے تجھے فروخت کی ہیں اس دریا میں جتنی مچھلی ہے یہ میں نے تجھے فروخت کی، یہ جو میرے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہے چشمہ اس کی مچھلیاں میں نے تجھے فروخت کی. مطلب یہ ہے کہ جس کی ہم یہ بات کر رہے ہیں جس پروڈکٹ کی حوالگی جو ہے وہ پاسبل ہو، وہ اسی کی پاسبل ہوگی نا جو اس کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے. اب وہ کہے میں نے تمہیں مریخ بیچ دیا وہ جواب میں کہے بدلے میں نے تجھے چاند دے دیا، تو ایسے خرید و فروخت تھوڑی ہوتی ہے نا. مطلب جس کی نیوز چل رہی تھی نہیں، اب یہ کیسے حوالگی کریں گے اس کی؟ دیکھیں ایسے ہی ہوتے ہیں پاکستان بولو کہ ٹھیک ہے یہ فون ٹھیکے پہ چڑھ گیا ہے، اس کی مچھلی جو ہے نا وہ گورنمنٹ ٹھیکے پہ دیتی ہے، اس کا تو زیادہ کام آئے وہ صحیح مطلب اس کی بھی اس طرح سے کہ کنٹریکٹر ہے تو وہ 1 سال کے لیے کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ جتنی مچھلی اس میں سے پکڑ لے 1 سال میں. باقی لوگوں کو نا کنڈی لگانے کی اجازت ہوتی ہے اور جو کنٹریکٹر ہوتا ہے اس کو جال لگانے کی، تو یہ ڈفرینس ہے. اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں، وہ بھی آگے آ رہا ہے مسئلہ، وہ بھی آ رہا ہے، وہ علیحدہ آ رہا ہے. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کی جو ہے وہ حوالگی جو ہے وہ ہو سکتی ہو، جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ ایسی، اب مثال کے طور پہ اس نے رکھا ہوا تھا طوطا،
اب وہ بیچنے لگا، اس کے ہاتھ سے اڑ گیا، کہتا یہ ہے میں نے تجھے بیچ دیا پکڑ کے کون لائے گا بھائی، بات ہے یہ. تو ایسی چیز بیچے، ٹھیک ہے تمہارا تھا مان لیا، لیکن بعد یہ اب تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. اب اس کی حوالگی جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے. جو بات کی اس طرح یہ پراپرٹی سیکٹر کے اندر فائل سسٹم ہوتا ہے. فائل یہ ہے کہ رائٹ ٹو بائی پلاٹ ہے. ابھی پلاٹ میں اگر کسی نے فائل بیچی ہے، آپ نے خریدی ہے، تو اب آپ کے پاس اس پلاٹ کو تو بیسیکلی ٹرانسفر ہو، تو کیا یہ پھر اس میں نہیں، یہ اور چیز ہے. یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ میں نے تمہیں K2 کی چوٹی بیچ دی ہے، جس پہ دستخط. اب مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کیسے حوالے کیسے کرے گا، وہ چیز آپ نہیں نہ دے سکتے. اصل بات تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ آپ اس چیز کو بیچیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس سے بڑے مسائل نکلتے ہیں کہ فیوچر کانٹیکٹس ہوتے ہیں، وہ وائڈ ہے. نہیں وہ عقد استثناء ہے، اس کو ہم علیحدہ ڈسکس کریں گے. آرڈر پہ چیز بنوانا وہ آگے آ رہا ہے. آپ آج ایگری کر رہے ہیں 6 مہینے بعد آپ کو 10 کلو گندم بیچ رہا ہوں اس پرائز پہ، آئی ایم باؤنڈ کہ میں آپ کو اس پرائز پہ وہ چیز نہیں کروں. سلم اور چیز ہے، ہم اس پہ بھی علیحدہ سے ڈسکس کریں گے. ہم ایک چیز یہ بات یہاں پہ کر رہے ہیں کہ جس چیز کی حوالگی ممکن نہ ہو، یعنی جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ اگلے کو دے ہی نہیں سکتے، کہاں سے دیں گے بھائی؟ ٹریڈنگ کرتے ہیں، فوریکس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو نیٹ ان ٹریڈ ہوتا ہے، یعنی صرف جو قیمت میں دال چڑھاؤ کے اوپر لین دین ہوتا ہے، یعنی نہ لینے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے لین کے ایکسچینج کرنی ہے کرنسی، فارن ایکسچینج کا خریدنے والے کو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم فزیکل فارن ایکسچینج کرتے ہیں، آپ پیسے دیں ڈالر لے لیں، وہ نہیں. ایک ہوتا ہے کہ جس کو نیٹ ان ٹریڈ کہتے ہیں، یعنی شیئرز کے اندر یہ کام ہوتا ہے، آپ کی جو کرنسی ہے اس میں کام ہوتا ہے کہ جتنی کسی چیز کی قیمت میں کمی بیشی ہوئی ہے اس کو آپ اس میں سیٹل کریں. یعنی میں اگر آپ سے کہتا ہوں 160 روپے کا ڈالر ہے، میں نے آپ سے خرید لیا، اب 2 دن بعد میں آپ کو پے کر دوں گا جو بھی قیمت ہوگی. اب اس میں ایکچوئل ڈالر ایکسچینج ہوگا، صرف جتنی قیمت چینج ہوگی وہ سیٹل ہو جائے گی. ہم یہ بات کریں اس میں حوالگی ممکن ہے اگر وہ کرنا چاہیں تو. نیت کسی بھی چلتا نہیں، نیت ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، ہم پاسبلٹی کی بات کر رہے ہیں. بات کی بات تو نہیں ہے اگر وہ 2 دن بعد کر رہے ہیں. ہم یہ بات کریں پاسبلٹی ممکن ہے کہ نہیں. تو بس جہاں پہ پاسبلٹی ہے وہ یہاں اس اصول کے تحت ممنوع نہیں ہوگی، وہ پھر کسی اور اصول کے تحت اس کو لائیں گے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پاسبلٹی ممکن نہیں ہے، میں نے تمہیں سمندر کی مچھلیاں بیچ دی، سمندر میں جتنی ویل ہیں وہ میں نے تمہیں بیچ دی، ٹھیک ہے. میری زمین پہ جتنے پرندے آتے ہیں وہ میں نے تمہیں بیچ دیے. میرے گھر کے اوپر جتنی جگہ موجود ہے آسمان تک وہ میں نے تجھے بیچ دی. میرے گھر کے نیچے جتنی زمین ہے 7 تہوں تک وہ میں نے بیچ دی. ہاں نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں جو ہے وہ مطلب کوئی آپ کو بیوقوف مل سکتا ہے. ٹھیک، اب مثال کے طور پہ شہد کی مکھیاں، ٹھیک ہے، شہد کی مکھی جو ہے اس کا کاروبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب میرے باغ میں جتنی شہد کی مکھی ہے میں نے بیچ دی. ایسی چیزوں کا کاروبار نہیں ہوگا. شہد کے چھتے بھی لگے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ یہ مکھی اتار کے لے جاؤ، مطلب آپ نے پالنی ہے نا تو کہیں سے تو وہ پہلے لیں گے نا، تو آگے کاروبار شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو میرے باغ میں جتنے شہد کے چھتے لگے ہیں یہ مکھیاں میں نے آپ کو بیچ دیں، آپ لے جاؤ، آپ جا کے ان کا کاروبار کرو. مکھی بیچی جا سکتی ہے، مکھی کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب آپ کے پاس وہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جس کی سپردگی ڈبے میں ہے تو آپ سپرد کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک چیز ڈبے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو گویا وہ آپ کے پاس نہیں ہے.
جس کو ہم بیچ رہے ہیں وہ مثال کے طور پر مکھیوں کا ایکسپرٹ ہے, وہ پکڑنا جانتا ہے, اس کو میرے باغ میں لگی ہے, مجھے نہیں پتا مکھی کیسے پکڑنی, میں کہتا ہوں آ کے پکڑ لو لے جاؤ, میں لے سکتا ہوں. تو اس میں کیا مطلب ہے, میں خود تو نہیں مکھی پکڑ کے بیچ سکتا کیونکہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, وہ ایکسپرٹ ہے, وہ آ کے پکڑے گا لے جائے گا, اگر نہیں ملے گی تو نہیں خریدے گا. دیکھیں نا اصل بات یہ جو چیز وہ بیچ رہا ہے نا وہ چیز میں غرر ہے, کیا بیچ رہا ہے, کتنی مقدار میں بیچ رہا ہے. اس کے باغ میں جیسے کوئین بی ملتی ہے, کوئین بی کی تو مقدار ایک ہی, وہ پتہ ہے ایک چھتے میں ایک ہی ہے, وہ آ کے دیکھے گا, اسے ملے گی, پکڑ لے گا تو لے جائے گا, پیسے دے دے گا, وہ اس کو نہیں نا بیچ سکتا, وہ اس کے پاس ہے نہیں نا, وہ تو چھتے پہ بیٹھی ہے, درخت پہ بیٹھی ہے, مطلب وہ اسی چیز کو بیچے گا نا جو اس کی ہے, جو اس کی ہے وہ اس کے پاس ہوگی. ہم یہی بات کر رہے ہیں نا, آپ ایسی چیز کیوں بیچتے ہیں جو آپ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, خلا میں ہوا میں اڑنے والے پرندے میرے نہیں ہیں, بھلے میری گھر کی منڈیر پہ آ کے بیٹھتے ہیں, ظاہری بات. ہاں اس نے اس کو پکڑ لیا ہے, اب وہ اس کی ہے, اب وہ اس کو بیچتے. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میری زمین پہ آ کے یہ چیز پکڑنے کے رائٹس میں اسے دے سکتی. یہ ایسی ہے نا, جیسے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی زمین پہ شکار پھر رہا ہے, جیسے بلوچستان میں ڈیزرٹس میں آپ دیکھیں بڑی بڑی جاگیریں ہیں آپ کی, شکار ہے نا وہاں پہ, اب وہ شکار آپ کا تو نہیں ہے, وہ تو قدرت کا ہے نا, آپ پکڑ لیں اس کو, پکڑ کے بعد بیچ دیں. اور اگر شکار کرنے کی اجازت کی فیس لو, ہاں اس کی فیس لے لیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ فیس لے لیں. بلڈنگ رائٹس دیے جاتے ہیں گورنمنٹ کو, اور جس اپنی کو رائٹ دیتے ہیں کہ آپ بلڈنگ کریں, گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا ہوتا نیچے کتنا ہے, اور شور تو کسی کو بھی نہیں پتا. ہاں یہ غرر ہے, یہ غرر ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر اگر یہ نہیں دیں گے گورنمنٹ کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں, وہ تو ظاہری بات ہے, اس کی نیت ٹھیک ہے. پاکستان میں یہ جو ریسنٹلی ریکو کا کیس ہوا وہ یہی تھا کہ انہوں نے باہر کی کمپنی کو کہا کہ آپ یہاں سے آ کے جتنی ایکسٹریکشن ہوگی وہ آپ لے جائیں. تو پھر چیف جسٹس جو پچھلے چودھری صاحب انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کو ایکسٹریکشن کی فیس دے سکتے ہیں, یہ انہیں نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ نکلا وہ آپ. ہاں یہ بالکل غلط ہے. نہیں بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہے. یہ جیسے ایک دارقطنی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ دودھ میں گھی بیچنے سے, یعنی وہ یہ کہے کہ بھائی یہ دودھ ہے میرے پاس 1 من, اس کے اندر جتنا گھی ہے نا وہ میں تجھے بیچتا ہوں. کیونکہ وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں, ابھی بنا ہی نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کتنا بنے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی سپردگی ممکن ہو. اسی طرح سے تھنوں میں جو دودھ ہے وہ کہے کہ جی اس جانور کا جتنا دودھ ہے یہ میں تجھے بیچتا ہوں, یہ بھی نہیں, جب تک نکال نہ لے. دوسرا مسئلہ نہیں ہے کہ جو چیز معین نہیں ہے, یعنی جو جس کا مقدار یا ہمیں یہ بھی نہیں نا معلوم تھنوں میں دودھ ہے کہ نہیں ہے. یہ تو چلیے جو چیز آپ لے رہی ہیں اس کی ڈائمنشن کلیئر ہونی چاہیے, کتنی ویٹ اگر ویٹیج ہے, کوئی نہ کوئی پیمانہ ہونا چاہیے. ایسا ہی وہ پیمانے کی بات بھی علیحدہ آ رہی ہے. ابھی یہ کہ اس کی سپردگی ممکن نہ ہو, خرید و فروخت آپ ابھی کر رہے ہیں اور آپ اس کو دودھ ابھی دے نہیں سکتے, آپ اسے گھی کی خریدو, آپ اس کو وہ ابھی دے نہیں سکتے. چلیں جی پھر, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.